فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. آمین یا رب العالمین. سورہ طٰہٰ کا 5واں رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے. جو حضرات بھی سلسلہ درس میں باقاعدگی کے ساتھ شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پورے قرآن حکیم میں اس اعتبار سے بڑی نمایاں صورت ہے کہ اس صورت میں 90 آیات وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہیں. آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 99 تک، بلکہ 91 آیات. اگرچہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جا بجا بکثرت ملتا ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار جنہیں ہم یہودیوں کے نام سے جانتے ہیں، بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں. اہل کتاب کون ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل عطا فرمائی. گویا کہ اہل کتاب میں تو دونوں ہی آ گئے، یہود بھی آ گئے اور نصارہ بھی آ گئے. لیکن یہودیوں کی جسے آپ کہیے کہ بدقسمتی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تئیں جو ہے وہ سولی پر چڑھوا کر دم لیا. لہٰذا یہودی اپنے آپ کو پیروکار بتاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا فرمائی گئی تھی تو یہودیوں کے پاس وہ موجود تھی، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے احکامات جو ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، یہودی اس کے امین تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اس بنیاد پر ہے کہ گویا کہ قرآن حکیم کے اولین مخاطبین میں جہاں مشرکین مکہ تھے جو بت پرست تھے، وہیں یہود و نصارہ بھی تھے. اور اس میں سے خاص طور پر یہودیوں کو اس لیے خطاب کیا گیا کہ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل موجود تھے یثرب میں، مدینہ میں. اور یہ بھی آپ حضرات کے یقیناً علم میں ہوگی، جو حضرات بھی ہمارے اس سلسلہ درس میں شریک رہے ہیں، کہ یہودیوں کے آ کر مدینہ آباد ہونے کا اصل پیش نظر جو مقصد تھا وہ کیا تھا. اس لیے کہ تورات کے اندر بہت کھلے طور پر نشانیاں موجود تھی کہ آخری نبوت اور آخری رسول یا رسالت کا جو ہے وہ ظہور ہونے والا ہے. اور یہ بھی موجود تھا کہ وہ کھجوروں والی سرزمین میں ہوگا. یہ بات بھی عام تھی کہ کھجوروں والی سرزمین جو ہے مدینہ کو کہتے تھے، یثرب. لہٰذا یہودیوں کے 3 قبائل جو ہیں وہ آ کر دور دراز سے آباد ہوئے اور انہوں نے سکونت اختیار کی مدینہ میں. بنو نذیر ہیں، بنو قینقاع ہیں، بنو قریظہ ہیں. 3 بڑے بڑے قبائل تھے، بہت ہی مرفع الحال تھے، بڑے روپے پیسے والے تھے. اور مدینہ میں انہوں نے اپنے لیے جو ہے بہت ہی شاندار قسم کے جو ہے وہ قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے اپنی حفاظت کے لیے بھی. تو قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس اعتبار سے بھی ہے یقیناً کہ قرآن کے اولین مخاطبین میں وہ لوگ بھی تھے جو یہودی قبائل کی شکل میں مدینہ میں آباد تھے. گویا کہ ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چندہ مشکل نہیں تھا. لہذا قرآن حکیم میں اس حقیقت کو بارہا بیان کیا گیا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. لیکن یہ کہ شومی قسمت، یہ سمجھیے یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ آخری رسول اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائے بنی اسماعیل میں سے یہ لوگ آ کر جو ہے آباد ہوئے تھے مدینہ میں، کہ شاید ہماری ہی نسل میں سے کوئی ایک شخص ہوگا کہ جو آخری رسول کے طور پر اللہ تعالیٰ جسے بھیجے گا. اس لیے کہ کھجوروں والی سرزمین تو یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری رسالت کے لیے منتخب فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا تعلق بنی اسماعیل کے ساتھ تھا. اور یہی بات جو ہے جیسا کہ بارہا میں عرض کرتا رہا ہوں، سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑی آنکھوں کی پٹی جو ہے یہ حسد بن گئی ان کے لیے کہ آخری رسول جو ہے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تمام انبیاء اور رسول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم جن نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرتا ہے جنہیں اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، خاص طور پر رسول، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح قوم شعیب کی طرف، اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام. یہ تمام اللہ نے جو رسول بھیجے ان کی قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا. اللہ نے اپنے دین اور اپنے رسول کی لاج رکھی بئی معنی
کیا آسمان سے عذاب نازل ہوا؟ تمام کافر ہلاک کر دیے گئے، باقی وہی بچے جو اہل ایمان تھے اور اس وقت کا رسول۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا رسولوں کو اس بنیاد پر کہ وہ تمام لوگ ملمیا میٹ کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، کالعدم ہو گئے، نسیہ منسیہ ہو گئے، کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ جب عذاب آ کر گزر جاتا تھا تو ان کے بڑے بڑے لاشیں جو ہے وہ میدان میں پڑے ہوتے تھے، گویا کہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوں۔ تو یہ معاملہ تھا بقیہ انبیاء اور رسول کا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ مرحلہ بھی آیا جسے ہم جہاد و قتال کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ جبکہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے کہہ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑائی کرو، جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ مرحلہ قتال اور کسی رسول کی زندگی میں نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ گویا کہ انبیاء اور رسول میں اس اعتبار سے یقیناً ممیز ہے، نمایاں ہے کہ ان کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا تھا جبکہ قوم نے چٹا انکار کر دیا، کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھنے کو تیار نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی تھی تو مہاجرین کی طرف سے تو بہت ہی جوشیلی تقریریں بھی ہوئیں، ہم آپ پر ایمان لا چکے، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اپنی جانیں کٹوانے کو تیار ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو آخرت زیادہ محبوب تھی دنیا کی زندگی سے، لیکن یہ کہ پھر انصار صحابہ میں سے ایک تھے غالباً حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے تقریر کی تھی، اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا جنہوں نے اپنے رسول سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ انا آمنا بک وصدقناک، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے، ہم اس کو ثابت کر کے رہیں گے، خواہ ہم میں سے کوئی شخص زندہ نہ بچے۔ اب یہ کیفیت تھی ان لوگوں کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے بھی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گویا کہ حوالہ دیا اسی قول کا جو مکی صورت میں پہلے نازل ہو چکا تھا، جس میں بنی اسرائیل نے کہہ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی اور جہاد کرو۔ تو یہ دو اصل میں چیزیں ہیں جو پرومیننٹ کرتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بقیہ انبیاء اور رسول سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ آیات جو ہیں 555 سے زائد آیات قرآن حکیم میں وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہیں۔ باقی جو حصہ ہم سورہ مبارکہ کا پڑھ رہے تھے آپ حضرات کے علم میں ہوگا، اس میں کوئی دوبارہ جو ہے تکرار کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلعت رسالت سے نوازا گیا، قوم کی طرف بھیجا گیا، فرعون کی طرف گئے، پھر جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات فرمائے تھے کہ ان کی والدہ کو وحی کے ذریعے جو ہے گویا کہ اس بات کا القاء کیا تھا، جبکہ فرعون کی طرف سے وہ آرڈیننس موجود تھا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے کے تمام لڑکوں کو جس گھر میں بھی لڑکے کی ولادت ہو اسے ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور بڑی سختی کے ساتھ یہ جو ہے اس کا نافذ کردہ جو بھی ایک آرڈیننس تھا اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بچایا ہے، اور پھر فرعون ہی کے محل میں ان کی پرورش ہوئی، وہ تمام واقعات جو ہیں بہت تفصیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے ان کا ہم نے ذکر پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر جب وہ مرحلہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور سامنے سمندر موجود تھا، اور پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا سرپٹ گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا جو ہے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت تعاقب میں آ رہا تھا، اس موقع پر قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہمیں کہاں لا کر مار دیا تم نے، پیچھے فرعونی جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں ہماری تکہ بوٹی کرنے کے لیے اور آگے سمندر موجود ہے۔ اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ان اضرب بعصاک البحر، یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اس کو اس سمندر پر مارو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اس کے بعد اس کے نتیجے میں گویا کہ اللہ کے حکم سے عصا کے اندر کوئی کرامت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، فانفلق سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور سمندر کا ہر حصہ جو ہے ایک پانی کے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے اور گویا کہ بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے فرعون اور آل فرعون تمام کو غرق کر دیا گیا، تمام ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد کا اب ذکر ہے کہ جو ہماری اگلی آیات میں چل رہا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا تھا، یہ جو الواح تورات ہیں، جو کندہ کی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات تورات میں جو تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان کو عنایت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روزہ
گویا کہ جس میں دن رات کا ایک چلہ سمجھ لیجئے، 40 کا لفظ جو ہے عام طور پر چلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو 40 روز کا ایک چلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا تھا کوہ طور پر ان الواح کو عطا کیے جانے سے پہلے۔ اس موقع کا ذکر ہے کہ جو ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور وہاں سے جب واپس لوٹے ہیں تو قوم کو جو ہے وہ اس شخص نے، جو سامری نامی ایک شخص تھا، اس نے گمراہ کر دیا۔ اب سامری کی بحث چل رہی تھی کہ جس میں اب ہمیں اگلی آیات پڑھنی ہے۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، سامری یہ اکثر و بیشتر تمام کا تو نہیں لیکن اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے یہ اس کا صفاتی نام ہے، بلکہ بائبل کے اندر تو یہ الفاظ موجود ہے کہ اس کا نام ہارون تھا، اس لیے کہ ایک نام کے دو اشخاص ہو سکتے ہیں، ایک ہی گھرانے میں ایک نام کے دو اشخاص ہو جاتے ہیں۔ تو تورات کے بائبل کی روح سے سامری کا نام ہارون تھا، اور اس کے لیے جو ہے ایک واقعہ میں آپ کو سنا بھی دوں گا جو بائبل میں موجود ہے، جس میں تفصیل سے جو ہے ہارون کا ذکر ہے، اور وہاں مراد حضرت ہارون نہیں ہے لیکن یہ کہ وہاں مراد وہ سامری کا نام ہے۔ لیکن یہ کہ دوسرا ایک یہ بھی رائے موجود ہے کہ سامریہ اصل میں بنی اسرائیل کی جو سلطنت تھی اس کا صدر مقام تھا، کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا، اور یہ شخص وہیں کا رہنے والا تھا، لہٰذا اس نسبت سے کسی علاقے کی نسبت سے اس کا نام سامری پڑ گیا۔ لیکن یہ کہ اس میں اختلاف موجود ہے، خواہ اس کو آپ اس کا صفاتی نام سمجھیے علاقے کی نسبت سے، خواہ اس کا ذاتی نام سمجھیے، یا بائبل اگر آپ کے پیش نظر ہو تو اس میں اس شخص کا نام جو ہے وہ ہارون آیا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ انتہائی فتنہ پرداز شخص تھا، اس لیے کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں بھی ایک اسی قسم کی شخصیت موجود تھی، عبداللہ ابن ابی، اور یہ وہ شخص تھا کہ جو بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہودیوں کے ان تینوں قبائل کے ساتھ اس کے بہت گہرے مراسم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعلق تھا، دلی تعلق تھا، اور پھر یہ کہ مدینہ میں بسنے والے جو قبائل تھے ان کے ساتھ بھی اس کا بڑا اچھا برتاؤ تھا، بہی معنی کہ سب کے دلوں میں اس نے گھر کیا ہوا تھا، اپنے تئیں یہ امیدوار تھا اس بات کا کہ اب مجھے بادشاہت کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ یہ قدرت کی ستم ظریفی کے ہے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عین اس موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لے آئے، وہاں کے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، اس لیے کہ حضور کے لیے جو عقیدت، جو محبت اور جو احترام ان لوگوں کے دلوں میں تھا جو ان پر ایمان لائے تھے، ظاہر ہے اس کا کوئی عشر عشیر بھی ان لوگوں کے دلوں میں نہیں تھا جن کا کوئی تعلق عبداللہ ابن ابی کے ساتھ تھا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ وہاں کے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے موجود تھے۔ اب یہ شے وہ تھی کہ جس کے نتیجے میں اس کے اندر حسد پیدا ہوا، اور پھر اس نے کوئی جو ہے دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں اس نے روڑے نہ اٹکائے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر جو تہمت لگائی تھی وہ بھی اسی بد کردار اور بدتین شخص، ظاہر ہے کہ یہ ہمت شاید اور کوئی شخص نہ کر سکتا ہو، لیکن اس نے یہ ہمت کی۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جو واقعہ ہوا تھا، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جو ہے پہنچی ہیں اس قافلے میں جس میں حضور موجود تھے، کسی بنیاد پر وہ پیچھے رہ گئی تھی، تو اس شخص نے شور مچا دیا تھا کہ یہ نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کے بعد اس نے جو ہے پورے اس کے اوپر تانا بانا تعمیر کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی۔ تو اس قسم کا شخص جو ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہی مانا کہ یہ شخص بظاہر مسلمان تو تھا، یہ الگ بات ہے کہ حضور کے لیے شدید ترین نفرت یا بغض یا عداوت اس کے دل میں موجود تھا، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ کچھ یہی کردار جو ہے بعض حضرات کی جو تفاسیر کے، خاص طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی انطباق کیا ہے اس شخص کا، سامری کا، عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، کہ سامری بھی اصل میں مد مقابل بن کر آنا چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اور جو لیڈری ان کو حاصل ہے، تو اس شخص کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ یہ لیڈری تو مجھے ملنی چاہیے۔ لہذا اس نے وہ سوانگ بھرا تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ بچڑا جو ہے وجود میں آیا، اور ایسی کوئی ٹیکنیک اس نے اس کے اندر استعمال کی، جس طرح آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر وہ ساز کی چیزیں کہ جس میں سے آواز نکلتی ہے وہ تو اصل میں صرف پھونک ہوتی ہے منہ کی، وہ تو آگے کوئی رکاوٹیں اس قسم کے جو ہے پردے لگا دیے جاتے ہیں کہ باہر سے جو آواز نکلے گی تو اس کے اندر بالکل ایک نئی نوعیت ہوگی۔ بانسری کی آواز کیا ہے؟ صرف منہ کے ساتھ لگا کر آپ نے پھونک مارنی ہے، اس کے بعد انگلیوں کی حرکت ہوتی ہے کہ جس سے آپ اس کے اندر زیر و بم بھی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے بہت ہی حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کی کوئی ٹیکنیک اس نے استعمال کی تھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے تھی کہ لوگ موسیٰ کو چھوڑ کر اس کے پیروکار بن جائیں، اور اس کا نتیجہ اس نے حاصل بھی کر لیا کہ ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کے جن لوگوں کو چھوڑ کر گئے تھے، ان میں سے بہت سے اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جس کا لیڈر بن گیا پھر سامری،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اس نے کہہ دیا تھا وہ پتہ نہیں کس خدا کی تلاش میں پہاڑوں میں گیا ہے، اصل خدا تو تمہارا یہ موجود ہے جو سونے کے زیورات اور چاندی کے زیورات جو ہے اس کو پگھلا کر جو اس نے بچڑا تعمیر کیا تھا، اور اس میں وہ ٹیکنیک اس نے استعمال کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود سامری کے حوالے سے جو مختلف جو نقطہ نظر موجود ہے، اس میں میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس نے وہ سارا سوانگ رچایا تھا، اور اصل میں وہ لیڈر بننا چاہتا تھا، جس طرح کی جو آرزو اور تمنا عبداللہ ابن ابی کے دل میں تھی کہ وہ بھی بادشاہ بننا چاہتا تھا مدینہ کا، یہی جو ہے معاملہ اس شخص کا بھی تھا۔ اس کے جو نہا خانہ دل میں جو آرزو تھی، اس کے لیے اس نے بہت ہی مکاری کے ساتھ بہت ہی پرفریب انداز میں ایک ڈرامہ جو ہے اس کو گھڑا ہے، اور ایک بچڑا اس نے جو ہے وہ بنایا، اور اس کے اندر وہ ٹیکنیک استعمال کی کہ جب ہوا چلتی تھی تو پھر یہ ہے کہ اس میں سے ایک ڈکرانے کی ایک خاص آواز نکلتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہے اصل میں ہمارا بھی دیوتا اور ہمارا بھی معبود۔ ایک رائے تو سامری کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے بعض تفاسیر میں، تو حضرت جبرائیل جب آئے تو سامری نے دیکھ لیا۔ اب کس بنیاد پر دیکھ لیا؟ اب آیا کوئی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ بہت پہنچا ہوا شخص تھا، لوگ اس کا بڑا کہ عقیدت مند بھی تھے، اس میں کوئی روحانی شخصیت کی ایک جو ہے وہ تصویر بھی سامنے آتی ہے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے تھے اس نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی، اور جب وہ وہی پہنچا کر واپس چلے گئے تو اس نے اس جگہ سے کچھ مٹی اٹھائی، اور اس کے بعد اس مٹی کو اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ کسی موقع پر اس کو میں کام میں لاؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ ہوا کہ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، وہ زیورات جو ہے ان کو گلا کر ان کو پگھلا کر جو ہے بچڑا بنایا گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر کسی ٹیکنیک کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس بچڑے کی ابھی جب وہ سونا جو ہے ابل رہا تھا تو اس نے اس مقدس خاک کو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے تھے ان کے قدموں کے نیچے کی جو خاک تھی اسے اس کے اندر ابلتے ہوئے سونے میں ڈال دیا۔ یہ گویا کہ اس خاک کی کرامت تھی کہ بچڑا جو ہے اس میں سے آواز نکلنے لگی۔ اس میں کسی تکنیک کا ذکر نہیں ہے، بلکہ گویا کہ خالص کرامت کے انداز میں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جو ہمارے بعض مفسرین نے دی ہے، اور ظاہر ہے کہ بہرحال اس کے اندر جو ہے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے کی سختی سے نفی کی ہے۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جس کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ سامری کچھ کمزوری محسوس کر رہا تھا، بصرت بما لم یبصروا بی، کہ میں نے وہ دیکھا۔ یہاں دیکھنے سے مراد گویا کہ اس دین میں ایک کمی ہے کہ ایک اندھے کے خدا کو ماننا یہ کہاں کا دین ہوا؟ کوئی نہ کوئی جو ہے پیکر محسوس تو سامنے ہونا چاہیے نا، لہذا اس پیکر محسوس کی شکل میں وہ بچڑا جو ہے تراشا گیا، اور گویا کہ ان لوگوں نے یہاں اس تعبیر کو اختیار کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اسے یہ کمی نظر آئی کہ پیکر محسوس ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لہٰذا اس خلا کو اور اس کمی کو اس شخص نے یوں پورا کیا کہ ایک بچڑا جو ہے اس نے بنایا، اور اس میں پھر گویا کہ وہی ٹیکنیک استعمال کی جس کے قائل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک کھوکھلی شے آپ بنائیں اور اس کے اندر جو ہے آڑی ترچھی کو جو ہے اس کے اندر آڑ یا پردے ایسے لگا دیں کہ جب تیز ہوا، جو حضرات بھی کبھی کلفٹن گئے ہو، کراچی گئے ہو، تو وہاں کنارے پر کھڑے ہو کر بہت تیز ہوا ہوتی ہے، اور وہاں اس قسم کی کوئی جو بنا کر رکھ دی جائے تو مستقل جو ہوا اس میں سے گزرے گی تو ان مختلف پیسیجز میں سے ہو کر جب گزرے گی تو اس میں سے خاص قسم کی آواز نکل سکتی ہے، برآمد ہو سکتی ہے۔ آج بھی ہو سکتا تھا، اور آج سے 5000 پہلے وہ شخص جو سامری تھا اس نے اس ٹیکنیک کو استعمال کیا تھا۔ بہرحال یہ 2 یا 3 قسم کی تعبیریں ہیں اس سامری کے اس پورے حرکت کے بارے میں، لیکن یہ کہ یہاں مولانا مودودی نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا کہ یہاں اس شخص نے جو کہا ہے کہ رسول کا لفظ آئے گا، ابھی ہم ترجمہ کریں گے، رسول سے اکثر و بیشتر مفسرین نے مراد تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دیا ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو رسول ہے نا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب فرما لیا رسالت کے لیے۔ بھائی معنی اللہ کے پیغام کو رسول تک پہنچانے کے لیے واسطہ کون ہے؟ ایک فرشتہ ہے جو رسول ملک ہے، وہ اگرچہ رسول ہے، پیغمبر ہے، اللہ کے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے، لیکن رسالت بھائی معنی کہ اس پیغام کو پہنچانے والا۔ تو رسول سے مراد وہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی لی ہے کہ جہاں موسیٰ کھڑے تھے جب ان پر وحی نازل ہو رہی تھی، جب وہاں سے ہٹے تو میں نے وہاں سے مٹی حاصل کی، اور یہ اس مٹی کی کرامت تھی کہ بچڑا بولنے لگا، اور یہ گویا کہ یہ اصل میں اب اللہ نے اس بچڑے کی ذات میں حلول کر لیا ہے، انکارنیٹڈ ہے یہ بچڑا، اور یہ آواز جو نکل رہی ہے گویا کہ الوہیت کی سب سے بڑی علمبردار ہے۔ اب اس شخص نے گویا کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رشوت پیش کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے نیچے جو خاک تھی اس کے اندر اگر یہ کرامت موجود ہے
تو آپ کی ذات میں جو کرامتیں ہوں گی گویا کہ خوش آمدانہ انداز جو ہو سکتا ہے کسی شخص کا بھی، تو ایک یہ ورژن بھی موجود ہے کہ وہاں رسول سے مراد گویا کہ اللہ کا وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ تمام مختلف آرات تھی کہ جو مختلف کتابوں کے اندر موجود تھی، اور اس میں منطقی طور پر یہ بات بھی ہے کہ اب اس طرح اگر خوشنودی حاصل کی جانی مطلوب تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو بری طرح سنب کیا ہے۔ جس طرح کہ حضور نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے تو بہتر ہے کہ اس کی تعریف سننے سے بہتر ہے تم اس کے منہ میں خاک ڈال دو۔ یہ گویا کہ تعبیر کا انداز ہے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے زمین سے خاک اٹھا کر اس کے منہ کے اوپر دے مارے، بلکہ یہ کہ تمہارے لیے کسی طرح یہ روا نہیں ہے کہ اپنی تعریف کسی شخص کی زبانی خود سنو، تمہیں چاہیے کہ اس کو ٹوک دو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر خناس پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، میں گویا کہ اعلیٰ ہوں، بقیہ تمام لوگ جو ہے تمام مخلوق جو ہے وہ حقیر ہے، گھٹیا ہے۔ اب یہ انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لہٰذا اس خشامت کو جو ہے بری طرح سنب کیا، اور وہ الفاظ جو ہم پڑھیں گے کہ اس کو ڈانٹا بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے تمہارے معبود کے ساتھ اب میں جو حشر کروں گا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، پھر اس کو آگ لگا کے سمندر میں بہا دوں گا، اور تمہارے لیے سزا ہے کہ اب تمہارے اوپر جو ہے کوئی ایسا مرض حملہ کرے گا کہ تم لوگوں کو اپنے سے دور رکھنے پر مجبور ہو جائے گا، کوئی تمہیں قریب آنا جو ہے گوارا نہیں کرے گا، بلکہ تم اپنی زبان سے کہو گے۔ بائبل کے الفاظ موجود ہے کہ زبان سے کہو گے میں ناپاک ہوں، میں ناپاک ہوں، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے پرے ہو جاؤ۔ اب یہ سزا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اسے سنائی تھی، جو اللہ کی طرف سے ہوا یقیناً تمام معاملہ، لیکن یہ بھی اس کے خوش آمدانہ اور چاپلوسانہ انداز کو گویا کہ اس کو سلب کرنے کے لیے تھا۔ اب آئیے جو آیات ہم نے آج پڑھنی ہے، چند باتیں تو میں نے گویا کہ اس حوالے سے کر دی کہ جو اب آیات ہم پڑھیں گے اس کو پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ علیہ السلام پلٹے اپنے قوم کے پاس، جب واپس آئے ہیں وہ 40 شبانہ روز کا چلہ مکمل کر کے، اور آپ کے ہاتھ میں وہ الواح جو ہیں وہ تختیاں بھی موجود تھیں، اور سورہ اعراف کا ایک مقام میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس ہیجانی کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں تو رکھی زمین پر، اور اس کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون کی طرف بڑھے، اس لیے کہ اپنا خلیفہ ان کو مقرر کر کے گئے تھے۔ آج کی جو آیات ہے اس میں بھی اس واقعے کا ذکر آ جائے گا، ان کو سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا اور بڑا زجر کا انداز اور بہت ہی ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں ان کی خبر لی، پھر انہوں نے اپنی طرف سے معذرت پیش کی کہ یہ لوگ تو میری اپنی جان کے درپے ہو گئے تھے، یہ تو مجھے قتل کرنے کے درپے تھے، لہذا میں بالکل بے بس تھا اور میں بالکل مجبور تھا، اور ان لوگوں نے جو کچھ کیا یہ ان کے اپنا گناہ ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ تم پر جس رب کے اتنے بڑے بڑے انعامات و احسانات ہوئے تھے، من و سلوہ نازل کیا گیا، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل جسے آپ کا یہ پتھریلی چٹان میں سے تمہارے لیے برآمد کر دیے، سمندر کو پھاڑ دیا، اور پھر تمہارے اوپر جو ہے صاحبان کی شکل میں بادلوں کا ایک جو ہے مکمل صاحبان تمہارے اوپر تانے رکھا، تو اللہ کے اتنے تمہارے اوپر احسانات ہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتے تھے کہ تمہارے ساتھ مستقبل میں بھی وہ اچھا سلوک کرے گا؟ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہ تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضبی، آیت چونکہ ہم پڑھ چکے لہٰذا صرف ترجمہ کر رہا ہوں، کیا تم پر اتنی مدت گزر چکی تھی کہ اس کے نتیجے میں تم گمراہ ہو چکے؟ کل 40 دن، اور اس کے اندر جو ہے تمہاری قوم کی اکثریت جو ہے وہ سامری کے فریب اور اس کی مکر کے اندر جو ہے مبتلا ہو گئی اور اس بچڑے کو اپنا معبود قرار دے دیا۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا یہ کہ تم نے یہ فیصلہ ہی کر لیا تھا اس بات کا کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو، اور وہ غضب پھر بعد میں نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بھی فالو کیا تھا سامری کے ان تمام کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا ذکر اگرچہ یہاں موجود نہیں لیکن سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے ذکر آیا۔ فاخلفتم موعدی، اور پھر یہ کہ اس کے نتیجے میں جو تم نے وعدہ مجھ سے کیا تھا کہ تم توحید پر قائم رہو گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 روز کے لیے تشریف لے گئے تو یقیناً کچھ جو ہے وعدے اور نصیحتیں کر کے قوم کو گئے ہوں گے، وہ تمام وعدے تم نے بھلا دیے، تمام قول و قرار جو تم نے مجھ سے کیا تھا اسے تم نے پاؤں تلے رون ڈالا، پھر اپنے رب سے تم نے کوئی بہتری کی امید نہیں رکھی۔ اس کے معنی کیا ہے کہ تم ارادہ کر ہی چکے تھے اپنی اس ناہنجاری کا کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، تو قوم نے کہا کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی جو کی ہے تو اپنے اختیار سے نہیں کی، گویا کہ پورا کا پورا ملبہ جو ہے قوم نے سامری پہ ڈال دیا۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، بلکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ ہمارے میں سے ہر شخص جو دبا ہوا تھا ان زیورات کی وجہ سے جو قوم کے زیورات تھے،
یہاں بھی مختلف تعویلات ہیں، بلکہ بائبل کے اندر تو جو انداز اختیار کیا گیا وہ واقعتاً بہت ہی، جن لوگوں نے بھی تحریف کی ہے بائبل کے اندر، ان کے پیش نظر جو مقصد تھا کہ انبیاء اور رسل کی شخصیت کو اس درجے جسے آپ کہیے مکروہ بنا دیا جائے کہ ہم لوگوں کے سامنے کوئی، ہم لوگوں سے مراد یہودیوں کے سامنے، ہمارے سامنے تو اللہ کے رسول کا اسوہ ہے نا، جو صادق تھے، الامین تھے، یہاں وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو جو پریٹینڈ کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ وہ فریبی بھی تھے، دغاباز بھی تھے، ان میں سے بعض وہ تھے کہ جنہوں نے محترم رشتوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ذرا بائبل اٹھا کر پڑھیے تو واقعتاً ایسی چیزیں اس میں موجود ہیں کہ جس کو بیان کرنا آپ کے اور میرے بس میں نہیں ہے، اس درجے جو ہے وہ دریدہ ذہنی اختیار کی گئی ہے۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ ان لوگوں نے یہ کہا، بلکہ بائبل کے اندر کتاب الخروج باب نمبر 3 آیت نمبر 14 سے 22، اس کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جا کر اسرائیلی بزرگوں کو جمع کرو اور ان سب کو حکم دو کہ ان میں کا ہر مرد اپنے پڑوسی مصری مرد سے اور ہر عورت اپنے پڑوسی مصری عورت سے ان کے زیورات مانگ لے۔ اور آگے پھر فرمایا گیا سو اس طرح خداوند نے مصریوں کو اسرائیلیوں کے ہاتھوں لٹوا دیا۔ اب یہ پورا کا پورا ورشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یہ کام کرو، اس لیے کہ بعض حضرات نے جو یہ تعبیر کی ہے کہ اصل میں قوم کی امانتیں تھی جو ان کے پاس پڑی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں ہو کہ ان کی امانتیں ان کے پاس موجود ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں روک ٹوک نہ کریں اور کہو کہ چھوڑ کے بھاگ، ان کی تمام کو لے کر چلے جاؤ، یہ چیز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ لگا نہیں کھاتی۔ لہذا بعض حضرات نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس دور میں یہ رواج تھا کہ مرد بھی بڑے بڑے بھاری بھاری زیورات گہنوں کی شکل میں، گلے کے اندر موٹی موٹی مالائیں جو ہیں سونے کی بنی ہوئی وہ پہن کر رکھتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ اور یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تمام دھاتوں میں سب سے زیادہ وزنی دھات وہ سونے کی دھات ہے، اس لیے کہ ایک ہی والیوم میں اگر آپ کے پاس لوہا موجود ہو اور اسی والیوم میں سونا موجود ہو تو لوہے کے اور سونے کے وزن میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ لہذا زیورات کے اندر جسے آپ کہیے وزن جو ہے اس کا جس ویٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے پریشان تھے کہ یہ ہمارے یہ گہنے جو ہیں اس کو ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے، جس کے لیے اس نے ورغلایا سامری نے کہ تمام جمع کر دیا، اور جس کا ذکر یہاں آ بھی رہا ہے وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، یہاں قوم سے مراد بعض حضرات کے نزدیک وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مصری جو قبطی تھے آل فرعون، ان کے زیورات ان کے پاس امانت کی شکل میں موجود تھے، اور یہاں یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ ان کے اپنے زیورات جو اب ان کی جان کے لیے بوجھ بنے ہوئے تھے، بھاری بھاری گہنے ہیں، بھاری بھاری مالائیں ہیں، پھر خواتین کے جو ہے ان کے جسم پر سونے اور چاندی کے زیورات تھے جن کو اٹھا کر چلنا اب دوبھر ہو رہا تھا، اور خاص طور پر وہ زیورات ہوتے بھی نازک ہیں، کوئی چھوٹا سا جو ہے چھلا اس کا الگ ہو جائے تو کوئی شاید زمین پر گر پڑے گی، لہذا ان تمام کو پگھلا کر جو ہے سالڈ اینٹوں کی شکل میں یا سلاخوں کی شکل میں، گویا کہ سامری نے ان کے ساتھ جو مکر کیا تھا کہ ان کو پگھلا کر میں اس شکل میں تبدیل کر دوں گا، یہ الگ بات ہوئی کہ اس نے پگھلا کر ان کو جو ہے بچھڑے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو یہاں کتاب الخروج کا وہ حصہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ اسی طرح بائبل کتاب الخروج باب نمبر 32 آیت نمبر 1 تا 6 میں یہ موجود ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگا دی، اب یہاں سامری کا ذکر نہیں ہے بلکہ ہارون کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ بائبل میں اس سامری کا نام بھی ہارون ہی تھا، لہذا اگر آپ حسن ظن رکھے تو یہاں ہارون کے الفاظ جو بائبل میں بیان ہوئے وہ شاید سامری کے لیے ہوں، لیکن یہ کہ بظاہر اگر آپ اسے پڑھتے ہوئے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون ان کا ذکر محسوس ہو رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگا دی تو وہ ہارون کے گرد جمع ہو گئے۔ اب ظاہر ہے پڑھنے والا تو یہی سمجھے گا حضرت ہارون مراد ہے، اور مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک دیوتا بنا۔ ہارون نے ان کی عورتوں کے تمام زیورات اتار لیے اور ان کو اس نے ڈھال کر بچھڑا بنا دیا۔ ہارون نے، یہ اگرچہ پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہارون یہاں آپ پڑھتے ہوئے تو یہی محسوس کریں گے، یہاں گویا کہ جو بھی راکھ ڈالی جا رہی ہے یا یہ کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے وہ حضرت ہارون کی ہو رہی ہے، گویا کہ وہ جو سامری نے جو بچڑا بنایا تھا، سامری نہیں بلکہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ سامری کا نام ہارون تھا، لیکن یہاں پڑھتے ہوئے تو یہ محسوس نہیں ہوتا۔ لہذا ہارون نے ان زیورات کو ڈھال کر ایک بچڑا بنا دیا اور قوم سے کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا جو تمہیں فرعون سے بچا کر یہاں لایا ہے۔ اس کے بعد ہارون نے دیوتا کے آگے، اس خدا کے اس بچڑے کے آگے قربان گاہ تعمیر کی اور اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید اور تہوار کا دن ہوگا۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں۔
اب یہاں ہارون سے مراد اگر یہ نہ پتا ہو اور اس میں کسی درجے صرف گمان کی بات ہے کہ سامری کا نام ہارون تھا، ورنہ انہوں نے اپنے تئیں کوئی جسے آپ کہیے کوئی جو ہے وہ نہیں چھوڑی یہ بات کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت کو پلیوٹ کیا، کہ گویا کہ وہ بچڑا جو بنایا تھا وہ سامری نے نہیں بنایا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ چند چیزیں میں خاص طور پر نوٹ کر کے لایا تھا بائبل کے حوالے سے جو میں نے آپ کی سنا دی ہیں۔ اب آئیے آیات کی طرف۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے یہ جو خلاف کیا ہے آپ سے کیا ہوا وعدہ تو اپنی آزاد مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں تھا، ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، بلکہ قوم کے جو زیورات تھے، دونوں چیزیں مراد ہیں، ان کو ہم ان کا بوجھ جو ہے ہمارے لیے بڑا ناگوار ہو گیا تھا، ہم وہ زبردستی اٹھا رہے تھے، فقذفناها، لہذا ہم نے ان کو پھینک دیا۔ اب یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ صحرا میں پھینک دیا کہ اس بوجھ سے تو ہم نجات حاصل کریں، کس کام کا یہ سونا اور چاندی اور گہنے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامری نے کہا کہ تمام اتارو اور اس کو میں گلا کر تمہارے لیے سونے کی سراخیں یا سونے کی اینٹیں بنا دوں گا جنہیں اٹھانا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ فقذفناها فكذلك القى السامری، اور اس طرح سامری نے اس میں سے ایک شے برآمد کر دیا، اس میں سے ایک بچڑا نکال دیا۔ گویا کہ یہ ایک شے تھی کہ جو سامری کے پیش نظر تھی اور اس نے ان چیزوں کو جمع کر کے انہیں پگھلا دیا اور اس سے بچڑا بنا دیا۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اور پھر بنا ڈالا یا نکال دیا اس میں سے، اس ابلتے ہوئے اور پگھلتے ہوئے سونے میں سے ایک ایسا بچڑا، ایک جسد، عجل ایک بچڑے کا جسد، لہو خوار کے جس میں سے ڈکرانے کی آواز، خوار کہتے ہیں جسے آپ نے اگر سنی ہو کہ بھینس یا بھینسے یا بیل کی جو ڈکرانے کی آواز ہوتی ہے، مختلف جانوروں کی مختلف ہوتی ہے، کسی کا ہنہنانا ہوتا ہے، کسی کا رینکنا ہوتا ہے، کسی کا دہاڑنا ہوتا ہے، اسی طرح جو بچھڑے میں سے نکلتی ہے اسے جو ہے خوار کہتے ہیں، ڈکرانے کی آواز۔ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، اور پھر کہا قوم سے اس مخاطب ہو کر، اور پھر قوم بھی گویا کہ وہ یہ کہنے لگے یہ ہے تمہارا معبود، و الہ موسیٰ، موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے جس میں سے آواز نکل رہی ہے، فنسی، اور موسیٰ اس کو بھول گیا، وہ کسی اپنے خدا کی تلاش میں کہیں جو ہے وہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جا چکا ہے، اصل میں تو یہ خدا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے بچڑے کی شکل میں۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا وہ غور نہیں کرتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، یہ بات ان کے مشاہدے میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ شے جو ہے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی؟ اگر خدا ہوتا یا اس کے اندر کوئی الوہی اوصاف ہوتے تو یہ کوئی سوال کرتے اس کا جواب برآمد ہونا چاہیے تھا، وہ تو ایک ڈکرانے کی سی آواز نکل رہی تھی، ان کے کسی بات کی جواب وہ نہیں دے رہا تھا۔ ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی اس کے پاس اختیار تھا، اس بچھڑے کے قبضے میں یہ بات تھی کہ وہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا یا تمہیں کوئی نفع دے سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو خالق حقیقی کے لیے ہے نا، وہ تمہیں ضرر بھی پہنچا سکتا ہے، تمہیں نفع بھی دے سکتا ہے، اس کے اذن کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ لیکن یہ جو معبود انہوں نے تراشا تھا، نہ تو یہ کہ ان کے لیے کوئی ہدایت کے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے تھے، کوئی ہدایت نامہ موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر گئے تھے ان الواح کو لینے کے لیے جن میں تورات کندہ تھی، اور پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رب تھا اس کو اختیار ہے تمہارے لیے مضرت کا بھی اور نفع کا بھی، اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ لا یملک لهم ضرا ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ۔ اب جب یہ قوم ان کے پیچھے پڑی ہے اور وہ ظاہر سامری کی اس نے جو ہے فالو کرنا شروع کیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام جن کو حضرت موسیٰ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہوں نے قوم سے کہا تھا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اے میری قوم کے لوگو، یہ بچڑا تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ شیطان جو ہے سامری، اس کی یہ پرفریب مکاری ہے، اس کی چال بازی ہے کہ اس نے تمہیں جو ہے اس الہ واحد کی بجائے اس بچڑے کی پرستش میں لگا دیا۔ لہذا انما فتنتم به، تم اس کے ذریعے بہک چکے ہو، گمراہ ہو چکے ہو، بہت بڑے فتنے اور بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تمہارا رب تو الرحمن ہے، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ جو موسیٰ کا رب تھا، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، اور اس رب کے احسانات تھے کہ جس نے تم پر احسان کیا، من و سلوہ بھی نازل کیا، سمندر کو بھی پھاڑ دیا، ایک جو ہے پتھری چٹان میں سے تمہارے لیے 12 چشمے بہا دیے، وہ اس کی رحمت کا ظہور تھا۔ فَاتَّبِعُونِي، تم پر لازم ہے کہ تم میری پیروی کرو۔ موسیٰ مجھے جو ہے یہاں خلیفہ بنا کر گئے ہیں، لہذا میرے کہنے پر چلو، میں جو رستہ تمہیں دکھا رہا ہوں وہ رستہ توحید کا رستہ ہے، وہ رب رحمان جو آسمان پہ ہے اس کی ہدایت اور اس توحید پر کاربند رہو۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری بات کی پیروی کرو، میرا کہنا مانو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، تو اس پر اس قوم نے یہ کہا کہ نہیں، ہم تو یہاں سے نہیں ٹلیں گے، ہم تو اس بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اس کے گرد جو ہے عاکفین کے لفظ آئے،
جس طرح آپ دھیان گیان لگا کر جو ہے کسی جگہ کنسنٹریٹ کر کے معتکف حالت اعتکاف میں بیٹھ جانا، یہ بھی ان کے ہاں کوئی ریچول ہوگی کہ جو ہے جو باقاعدہ براجمان ہو کر اس بچڑے کے گرد بیٹھ کر کوئی عبادت کیا کرتے تھے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، کہ ہم تو رہیں گے اسی پر، یہاں سے ہرگز نہیں ہٹیں گے اور اسی پر قائم رہیں گے، اسی کے لیے اعتکاف کرتے لیے، اسی کے لیے دھیان گیان کرتے ہوئے، حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ واپس پلٹ کر نہیں آتے۔ گویا کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ آئیں گے تو ہم ان سے بھی کہیں گے کہ اصل رب تو یہ ہے، اس میں سے آواز نکل رہی ہے، یہ جو ہے گویا کہ ایک جسے آپ کہیے کہ جیتا جاگتا ایک پیکر محسوس ہمارے سامنے موجود ہے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے ہیں، جو ہم نے پہلے پڑھ بھی لیا تھا کہ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، بہت ہی شدید غضبناک حالت میں، اور ظاہر ہے کہ واپس آئے اپنی قوم کو جب دیکھا کہ سامری کی پیروی کر رہی ہے، بچڑے کو معبود بنا دیا۔ کجا یہ کہ توحید کی تعلیم دینے والا رسول اب واپس پلٹے تو 40 دنوں کے اندر قوم کی کایا کلپ ہو گئی، تو جو غضبانی کیفیت تھی اس کا ذکر کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ہارون سے مخاطب ہو کر، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتم ضلوا، تمہیں کس چیز نے روکا کہ جب کہ تم انہیں دیکھ رہے تھے گمراہ ہو گئے؟ گویا کہ ان کو کیوں نہیں تم نے روکا، کیوں نہیں ان کے رستے کی رکاوٹ بنے؟ ظاہر ہے کہ ایک شخص یا ان کے ساتھ اگر چند افراد موجود ہوں تو پوری قوم کے سامنے جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے کیسے ممکن تھا، جس کا ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 سے 150 تک کی آیات کے اندر بھی بڑی تفصیل سے یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تتبعنی، کہ تم میرے پیچھے کیوں نہ آئے؟ بھئی مانا کہ گویا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے آ کر اطلاع دیتے کہ اس طرح قوم نے جو ہے وہ سامری کی جو ہے وہ پیروی اختیار کر لی ہے اور بچڑا جو ہے وہ تعمیر کرنے کے قریب ہے اور جو اس کا معبود بن جائے گا۔ اللہ تتبعنی افعصیت امری، تو کیا تم نے میرا حکم جو ہے رد کر دیا؟ میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ اس قوم کو توحید پر رکھنا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بالکل برخلاف معاملہ ہو گیا۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اعتبار سے حضرت ہارون ہی کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا کہ غالباً ان کی جو ہے نرمی کا معاملہ تھا، ان کی طرف سے کسی اعتبار سے غفلت ہوئی ہے، اسی کے نتیجے میں پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑا ہے، کوئی جھنجھوڑا ہے، اور پھر جو بھی سختی ہو سکتی ہے وہ اختیار کی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ حضرت ہارون نے کہا قال یا ابن امہ، تو حضرت ہارون نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، دیکھو بھائی جان مجھے جو ہے، اگرچہ چھوٹے بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے میرے بھائی، یبن امہ کے معنی کیا ہے؟ اے میرے ماں جائے، بڑا پیار بھرا انداز ہوتا ہے، اگرچہ حضرت موسیٰ بہت شدید غصے کی حالت میں تھے، لیکن حضرت ہارون نے اس موقع پر بھی کہا یبن امہ، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، مت پکڑو میری داڑھی اور میرا سر۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس غضبانی کیفیت میں جذبات سے مجبور ہو کر حضرت ہارون کو ان کے سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے تو اندیشہ اس بات کا تھا کہ اگر میں آڑے آ گیا اور کہیں دو گروہ اگر وجود میں آ گئے، بین السطور یہ مضمون جو ہے موجود ہے، اور اس میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو میرا ساتھ دینے والا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جو سامری کے ساتھیوں پر مشتمل ہے، اور ان دونوں کے درمیان کہیں اگر لڑائی ہو جاتی اور خون ریزی ہو جاتی تو تم کیا کہتے؟ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق کیوں پیدا کر دی؟ تمہیں حکمت سے کام لینا چاہیے تھا۔ اب ایک ورژن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گویا کہ یہ حکمت کا تقاضا تھا کہ جب تک آپ واپس تشریف نہیں لے آتے میں ان کے درمیان اتنی مداخلت نہ کروں کہ دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے آ کر متحارب ہو جائیں اور ایک دوسرے کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگ لیں، لہذا یہ حکمت میں نے اختیار کی۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ غضبانی کیفیت جو تھی وہ اپنی جگہ حق بجانب تھے کہ وہ قوم کے جس کو توحید پر چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ تمام کی تمام گوسالہ پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ تو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم پھر کہتے کہ تم نے تفریق پیدا کر دی ہے بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا پاس نہیں کیا۔ گویا کہ میں نے تو کہا تھا کہ ان کا شرادہ منتشر نہ ہونے پائے، اب اس میں اگر میں کہیں مد مقابل بن کر آتا تو پھر یہاں متحارب گروہ ایک دوسرے کی تلواروں سے اپنے خون کو رنگین کرتے۔ اب یہ تمام باتیں، یہ مکالمہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذرا ان آیات کو بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اپنی نظر سے گزار لیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، یہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے گئے تھے کوہ طور پر، جہاں گویا کہ 40 شبانہ روز چلہ مکمل کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ الواح عطا فرمانی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جن پر وہ تورات کے احکام 10 کندہ موجود تھے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، 30 دن اور رات،
اور اس کے بعد پھر ہم نے اسے اور مزید ایڈ کر دیا اس میں بعشر 10 مکمل کیا اسے 10 سے، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، اور اس طرح پوری مدت ہو گئی وہ 40 شبانہ روز کا ایک چلہ جس کا ذکر میں نے کیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے رخصت ہوئے ہیں تو حضرت ہارون کو اخلفنی، گویا کہ میرا اب خلافت تمہارے پاس ہے، میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر یہاں جا رہا ہوں اپنی اس قوم میں، واصلح، ان کی اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جو مفسد ہوں جو فساد برپا کرنے والے ہوں ان کے رستے کی پیروی نہ کرنا۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ درخواست کی تھی کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اب تک تو صرف شرف ہم کلامی حاصل ہو رہا ہے ایک حجاب کے پیچھے سے، ربی ارنی انظر الیک، آگے وہ آیات موجود ہیں اس کا ذکر میں نہیں کر رہا۔ اس کے بعد وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے لکھ دی ان الواح کے اندر جو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس کے اندر موعظت بھی تھی، نصیحت بھی تھی، اور ہر شے کی تفصیل تھی، جو احکام عشرہ کہہ لیجئے یا تفصیلی جو بھی احکامات ہیں شریعت کے، اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں کے اندر لکھ کر دے دیا۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ان تختیوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ، ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس کے بعد پھر آیات ان کو میں چھوڑ رہا ہوں، اب آگے ذکر ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، یہاں صرف آیت کے اس حصے میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من حُلِيِّهِمْ، جو ان زیورات کو گلا کر یا پگھلا کر بنایا گیا تھا، جَسَدًا لَهُ خوار، اور وہی الفاظ ہیں کہ وہ ایک دھڑ تھا بچھڑے کا کہ جس میں سے جو ہے وہ ڈکرانے کی آواز نکلتی تھی۔ اس کے بعد چند آیات ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے وہ القل الواح، حضرت موسیٰ نے وہ تختیاں جو ان کے ہاتھ میں تھیں ان کو تو ایک سائڈ پر رکھا، وہ ایک ہیجانی اور غضبانی کیفیت اپنی اس قوم کی حالت کو دیکھ کر ہوئی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، تو حضرت ہارون نے جواب دیا، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، میری قوم نے مجھے انتہائی دبا دیا تھا، تو دھمکیاں دی ہوں گی، ممکن ہے مار پیٹ بھی کی ہو، جب انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہوگی کہ تم کس رستے کے اوپر چلنے لگے ہو، انتہائی ضلالت اور گمراہی والا رستہ، بچڑے کو اپنا معبود قرار دے رہے ہو۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یہاں وہ الفاظ ہیں، اور یہ تو میری جان لینے کے درپے ہو گئے تھے، مجھے قتل کرنے کے درپے تھے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، اب یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ میرے سامنے پوری قوم کے سامنے جو ہے مجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، شماتت اعداء، یہ ایک محاورتاً ضرب المثل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ سلوک کرنا کہ دوسرے دیکھ کر ہنسیں، تو یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو ان دونوں بھائیوں کے درمیان جو اس درجے مخالفت ہو گئی ہے کہ موسیٰ جو ہے ہارون کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اختیار کیا۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو جو دشمن ہے ان کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ اب یہ گویا کہ وہی کیفیت جو وہاں ہم نے پڑھی تھی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ اس کے بعد کا ذکر ہے وَاخْتَارَ قَوْمُ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 سرکردہ لوگ جو ہے جب وہ پرج ہو گئی اور ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا کہ جنہوں نے اس بچھڑے کی پرستش کی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات جو ہے ان کے نافذ کرنے میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو شخص بھی مرتد ہے، جو اس دین سے جو ہے علل اعلان باغی ہو جائے، پھر مشرک بن جائے، تو ہمارے دین میں اس کے لیے سزا سوائے قتل کے اور کوئی نہیں۔ آج جو ہمارے ہاں بہرحال چل رہا ہے کہ یہ دین، اس میں بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں اور بہت کچھ ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، شادی شدہ کو جو ہے جو زانی ہے اس سے سنسار کر دیا جائے، اسی طرح کوئی جو ہے قتل مرتد کی سزا، یہ بھی ہمارا جو ریشنلسٹ ذہن ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن یہ کہ شریعت کا وہ حکم ہے کہ جو تمام گویا کہ صحائف میں موجود رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات کے اندر بھی یہ حکم موجود تھا کہ اگر کوئی شخص علل اعلان جو ہے توحید کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو اس کی جان لے لی جائے گی، اس کا قتل جو ہے گویا کہ جائز ہے۔ یہ سورہ اعراف کی وہ 5-6 آیات تھی کہ جن کا ترجمانی میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اب آئیے انہی آیات کی طرف۔ قال فما خطبک یا سامری، اب یہ پورا معاملہ جب ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جو ہے وہ بھی ذرا ٹھنڈا پڑ گیا، انہوں نے پھر وہ الواح اٹھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں تورات کے احکامات دیے تھے، پھر قوم کو پڑھ کر سنائے۔ وہ لوگ کہ جو اب باقی رہ گئے تھے گویا کہ اس بچھڑے کی پرستش میں اس کے اندر مبتلا نہیں ہوئے تھے، سامری کے مکر کے اندر، اور اس کے بعد پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معاملہ بھی ہوا کہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا، جس کا ذکر یہاں نہیں ہے لیکن سورہ بقرہ میں منتخب آیات کے اندر ہے۔ اس کے بعد وہ متوجہ ہوئے اس سامری کی طرف۔ قال فما خطبک یا سامری، اب بالکل وہ انداز ہے
کہ اس کے بعد متوجہ ہوئے سامری کی طرف کہ ہاں بھئی اب یہ تم بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے. گویا کہ تم نے یہ جو کام کیا، یہ جو شیطانی چال چلی ہے اور میری عدم موجودگی میں قوم کی اکثریت کو اپنے پیچھے لگا دیا، ایک بچڑا جو ہے وہ اس کو بنا کر اس کی پرستش کے اندر جو قوم کو مبتلا کر دیا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم ذرا اپنے آپ کو ایکسپلین کرو. قال بصرت بما لم يبصروا به. اب یہ وہ بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مختلف تفاسیر کی روشنی میں جو بات آئی تھی. تو اس پر اس سامری نے کہا کہ میں نے وہ شے دیکھا جو لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے. ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں وحی پہنچانے کے لیے، تو جس جگہ کھڑے ہوئے تھے وہاں قدموں کی خاک اس شخص نے جمع کر لی، اپنے پاس محفوظ کر لی، اور کسی مناسب موقع کا منتظر رہا کہ اس خاک کو میں کام میں لاؤں گا اور کرامت جو ہے اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی ظہور پذیر ہوگی. اور وہ ظہور پذیر ہو بھی گئی. بعض مفسرین کے گویا کہ خیال میں کہ وہ جب بچڑا ڈالنے سے پہلے جو ہے جب کہ پگھلا ہوا سونا تھا اس میں اس خاک کو ڈال دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے اس میں سے آواز نکلنے لگی. ایک قول یہ ہے جو میں پہلے آپ کو سنا چکا، جس کی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے نفی بھی کی ہے، اور اس کو وہ تمام کے تمام اس کا اپنا مکر اور اس کا جو ہے چال بازی اس سے تعبیر کی ہے. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. تو پھر میں نے ایک مٹھی لے لی اثر الرسول، رسول کے اثر سے مراد وہ جو پاؤں کے نیچے آثار کہتے ہیں نا، کوئی شخص آگے جا رہا ہو، آثار و قدم کے جو پاؤں کے جو آثار ہیں انہیں آثار کہتے ہیں. تو جہاں ان کے قدم تھے، جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں تھے، وہاں سے میں نے ایک مٹھی فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، اور جو مٹھی میں نے جو ایک مٹھی لی تھی مٹی کی، اس کو میں نے اس میں ڈال دیا، اس پہ ابلتے ہوئے سونے کے اندر. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے نفس نے مجھے یہی تدبیر سکھائی. گویا کہ اس مٹی کے اندر کوئی نہ کوئی کرامت ہوگی اور اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی بات لازماً ہو کر رہے گی. بظاہر جو میں نے ابھی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے تو اس سے تو یہی بات گویا کہ سامنے منقع ہو رہی ہے کہ یہی معاملہ ہوا تھا. اس میں کوئی اس کی اتنی بڑی کوئی چال بازی کی بات نہیں تھی، بلکہ اس نے صرف دیکھنا یہ چاہا تھا کہ اس مٹی کے اندر کیا کرامت ہے، جو کرامت اس شکل میں سامنے آئی کہ وہ بچڑا جو ہے اس میں سے آواز نکلنے لگی. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بچڑا ان سے گفتگو کرنے لگا، اس لیے کہ قرآن نے اس بات کو تو بطور رد دلیل ان کے لیے استعمال کیا ہے کہ بچڑا ان سے ولا یکلمہم، ان سے کوئی جو ہے گفتگو نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ کہ اس میں سے ایک آواز نکل رہی تھی، اور وہ اصل میں اس ٹیکنیک کی وجہ سے جو سامری نے اختیار کی بہت سے مفسرین کے موجب. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہی بات مجھے میرے نفس نے سجائی. قَالَ فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے نگاہوں سے دور ہو جاؤ. یہ الگ بات ہے کہ اسے فوراً سزا اس معنی میں نہیں دی، ان لوگوں کو تو قتل کرا دیا جن کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے، جو اس بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے بالفعل. لیکن اس کو جو سزا دی وہ شاید قتل سے بھی زیادہ تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو القاء ہوا ہوگا. اور اس پر انہوں نے اس سے کہا فَاذْهَبْ، دفع ہو جاؤ میرے نگاہوں کے سامنے. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اس لیے کہ اب بقیہ زندگی تمہاری یہ اس کیفیت میں گزرے گی کہ تم ہر شخص سے کہو گے کہ کوئی میرے قریب نہ آئے. اب یہ زبان سے کہنا بھی ہو سکتا ہے، یا اتنا اس کا جو ہے کراہت ہو جائے گی لوگوں کو اس سے. اور اس میں روایات ہیں کہ اس کے جو ہے کوڑ کا کوئی مرض لاحق ہو گیا، یا یہ کوئی ایسے آبلے اس کے جسم پر پڑے جس سے شدید تعفن اٹھا اور کوئی اس کے قریب جو ہے جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. اور پھر یہ کہ کوئی اگر قریب آتا بھی تھا تو اس سے پہلے کہ وہ خود ہی دور بھاگے، یہ خود اپنی زبان سے کہتا تھا میں نجس ہوں، میں ناپاک ہوں، مجھ سے دور ہو جاؤ. اور اسی طرح جو ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، اب ظاہر ہے کہ اس کیفیت میں کوئی شخص کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے. تو دوسرے لوگوں کی اگر جو ہے جان لی گئی اس طرح کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا، تو اس سامری کے ساتھ وہ معاملہ ہوا. ان تقول لا مساس، کہ اب بقیہ زندگی جو مہلت عمر تمہارے پاس ہے تم ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ نہ کوئی شخص تمہارے قریب پھٹکے گا، اور جو قریب آنا چاہے گا اس سے خود تم اپنے آپ سے دور کرو گے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، میں ناپاک ہوں اور میں نجس ہوں. یہ بھی گویا کہ ایک عبرت کی بات ہو سکتی ہے کہ اپنی زبان سے اپنے بارے میں یہ کہتا ہو کہ میں نجس ہوں اور میں ناپاک ہوں، جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور پھر یہ کہ تمہارے لیے بھی ایک وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ہے آخرت کی سزا کا. اس دنیا میں تو یہ بدترین سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے. وہ کوڑ کا مرض تھا یا انتہائی کوئی بھیانک قسم کے مرض کے اندر وہ مبتلا ہوا، شدید تعفن اس میں سے اٹھتا تھا، اور نہ کوئی اس کے قریب پھٹکتا تھا، نہ آتا تھا تو اس کو دور کرتا تھا. یہ تمام کیفیات بیان کی گئی. لیکن یہ کہ ایک اور وعدہ بھی ہے تمہارے لیے، اور وہ آخرت کا شدید ترین عذاب ہے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، کہ جس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس وعدے کا کہیں جو ہے کوئی توڑ نہیں ہے کہ اس وعدے کی جگہ جو ہے تمہاری کوئی نجات ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا. ایک خیال یہ بھی آ سکتا ہے کہ دنیا میں جس شخص کو اتنی بڑی سزا دے دی گئی ہو تو آخرت کا عذاب شاید اس پر سے اٹھا لیا جائے. نہیں،
یہ جو ہے شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ آخرت کا عذاب بھی نہیں اٹھ سکتا الا کہ کوئی شخص توبہ کر لے۔ مشرکین عرب تھے نا کہ جنہوں نے شرک سے توبہ کی اور موحد بن گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شرک ان کے لیے ہمیشہ کی اور دائمی عذاب کا سبب تو نہیں بنا۔ صدق دل سے توبہ کرتا ہے کوئی مشرک شخص تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا۔ اب یہ جو بچڑا تم نے تعمیر کیا ہے، جس کے سامنے تم اعتکاف بھی کرتے ہو، دھیان گھیان لگا کر بھی بیٹھتے ہو اور بڑا اس کے گرد جو ہے گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے ہو، تو لَنُحْرِقَنَّهُ، اس کو تو ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ صرف حرق جو ہے کسی شے کو جلانے کے لیے نہیں کہتے، جلانا تو کسی شے کو گویا کہ برباد کرنے کی انتہا ہے نا، اس کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں سے جو بھی باقیات ہوگے ان تمام کو جو ہے آگ لگا دیں گے۔ ثم لننسفنه فی الیم نسفا، اور پھر اس کو بہا دیں گے سمندر کے اندر، گویا کہ تمہارا معبود تمہارے نگاہوں کے سامنے جو ہے سمندر میں غرق کر دیا جائے گا، اس کے جو ہے جسے آپ کہیے بقیے ادھاڑ کر اور اس کو آگ لگا کر جو ہے ہم ختم کر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور آگے پھر وہی توحید ہے کہ جس کا بیان ہے وہ پورا کا پورا بیان پورے قرآن میں موجود ہے۔ یہاں اس واقعے کے پس منظر کے اندر بھی گویا کہ جہاں وہ تختی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر پھر ان ہدایات کو بیان کیا قوم کی طرف، اسی طرح پھر یہ کہ اس انجام سے دوچار کر کے اس بچڑے کو جو معبود کے طور پر وہ استعمال کر رہے تھے اور اس شخص کے لیے وہ سزا سنا کر گویا کہ اس کے ظہور کا اسی وقت ہو گیا ہوگا، اس کے جسم پر جو بھی کیفیت ہوئی ہوگی اور اپنی زبان سے کہتا پھر رہا ہوگا کہ لا مساس لا مساس، میں نجس ہوں، میں ناپاک ہوں، میرے قریب نہ آؤ، اور کوئی شخص اس کے قریب جو ہے اس کے تعفن کی وجہ سے نہ جائے۔ اس کے بعد اصل بات کی انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یقیناً تمہارا الہ تو وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، اور ہر شے کا علم جو ہے اللہ کے احاطے میں ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اب یہ تمام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات، یہ آیت نمبر 99 ہے۔ آیت نمبر 9 سے جو ہے ذکر شروع ہوا تھا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اس کے بعد یہاں اختتام ہو رہا ہے كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ۔ یہ وہ چیزیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے اقوام گزر چکی ہیں، ان کے قصے جو ہم آپ کو بذریعہ وحی پہنچا رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو کوئی اور ذریعہ علم نہیں تھا، کوئی اور سورس نہیں تھا۔ ہاں یہودی جب اپنے آپ کو دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جو قرآن محمد بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی کچھ ہے جو ہماری تورات میں موجود ہے، ان کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ فکر کریں اس بات کی کہ یہ تمام باتیں جو ہیں اس خالق کائنات میں بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یہ وہ باتیں ہیں، وہ احوال ہیں کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خاص اپنے پاس سے آپ کو ذکر عطا فرمایا۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اور جو شخص اس ذکر سے اعراض کرے گا تو وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن ایک بہت بڑا بوجھ اور وبال لے کر آئے گا، خالدین فی، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت ہی برا ہوگا ان کا انجام قیامت کے دن، وہ بوجھ کے جو وہ اٹھوائے جائیں گے۔ یہ اصل میں وہ ہے توحید کہ جو ہر نبی اور رسول کی دعوت رہی، یہی دعوت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات اتنی تفصیل سے بیان کرنے سے اصل غرض کیا ہے کہ یہ جو اب قوم موجود ہے سامنے، سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، تو مشرکین مکہ کے لیے بھی ان کے اس میں عبرت موجود ہے، اور خاص طور پر جو مخاطبین ہیں اہل یہود، اہل کتاب کا ایک گروہ، وہ مخاطبین ہیں کہ تمہاری تورات میں بھی انہی حقائق کو بیان کیا گیا جو حقائق پیش فرما رہے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔